بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو اس پوری سازش کے سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے آج بتاتا ہوں۔ اس سازش میں کس طرح سے عمران خان کی مدد سے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں سیاسی طور پہ مارنے کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کی سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی اے ٹی ایمز نہیں ہیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کو خود نون لیگ اب کلین چٹ دے رہی ہے، جنہیں کل تک آٹا چور، چینی چور، اے ٹی ایم اور دائیں بائیں دھوکے باز، فراڈی اور مجرم کہا کرتے تھے۔ آج گواہیاں دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف جعلی کیس تھے اور اصل میں یہ لوگ بے گناہ تھے، جبکہ ان کے خلاف، علیم خان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ نون لیگ نے اپنے دور میں شروع کی تھی۔ تو آج خود ہی اپنے آپ کو ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ڈاٹس رکھتا ہوں جو کنیکٹ ہو جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ سازش کیسے تھی۔ اس پلیٹ فارم سے کسی کو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ اب میرے ملک کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ خون کھول رہا ہے، لیکن اپنے ملک کے خلاف سازش سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے حقائق رکھ کے بیان کی جائے گی۔ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کچھ ایسے لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دی ہیں، اگر وہ نہ بیچتے تو یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ چیزیں۔ سب سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے جو ایک بار بار سوال اٹھایا ہے، پہلے وہ ذرا دیکھ لیں۔ معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو میں تھا، پھر وہ کسے کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ میری معلومات کے مطابق جو مراسلہ آیا، جس کی بنیاد پہ وزیراعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اعلامیہ جاری ہوا، آپ کھل کے سب امریکہ کا نام لے رہے ہیں، وزیراعظم عمران خان ڈونلڈ لو کا نام لے رہے ہیں۔ یہ معلومات ہمارے اداروں کو وزیر اعظم سے بھی پہلے مل گئی تھی، اس میٹنگ کی حد تک بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو لائن لی گئی ہے اس میٹنگ میں، یہ لائن بہت پہلے لی گئی تھی اور ڈائریکٹ اداروں کو بتایا گیا تھا اس حوالے سے۔ بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے، کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے، کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس سازش کے کردار کون کون سے ہیں، تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ نہ میں کسی ادارے کو ٹارگٹ کرتا ہوں، نہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرتا ہوں، میں غلط فیصلوں پہ بات کرتا ہوں۔ تو یہاں غلط فیصلوں پہ بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگا ہو کہ یہ ملک کا وسیع تر مفاد اسی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 30-40% ٹھیک بھی ہوں اس میں، لیکن جب عوام کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے تو ماننا پڑے گا۔ یہی جمہوریت ہے۔ تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کو کمزور کرنے کی شروعات ہوئی تھی جب فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنوایا گیا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ 2023 میں چیف جسٹس اس شخص نے بننا ہے۔ عمران خان کا راستہ روکنا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم وہ نہ بنے۔ اس کے لیے سرٹن چیزیں کی جانے لگیں۔ فار ایگزامپل، فائز عیسیٰ پہ کیس بنتا ہے، اسی سال نواز شریف کو لندن فرار کروایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی سال کے اندر ہوا ہے۔ نواز شریف کو لندن فرار کروایا جاتا ہے، مریم ہو، شہباز ہو، سب کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کی ڈیلیں ڈھیلیں ہوتی ہیں، آہستہ 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 سب ضمانتوں پہ باہر آ جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ انڈائٹمنٹ نہیں ہوتی، باقی سارے کیسز آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ آج فائز عیسیٰ کو این آر او دے دیا گیا ہے، اور میں اس کی ایک نشانی آپ کو بتا دوں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ فائز عیسیٰ جو کل تک اداروں کے خلاف باتیں کر رہے تھے کھلے عام، اور ججمنٹس یا اپنے عدالتی کیسز کے دوران اداروں کے خلاف ریمارکس دے رہے تھے، ان کی اہلیہ بار بار خط لکھتی تھی تو اداروں کو بدنام کرتی تھیں۔ میرا چیلنج ہے کہ وہ ایک ریمارک ہی دے دیں ادارے کے خلاف۔ میرا چیلنج ہے کہ ان کی اہلیہ ایک لیٹر لکھ دیں جس میں ادارے کے بارے میں بات کر دیں۔ وہ نہیں کریں گے کیونکہ این آر او دے دیا گیا ہے۔ نمبر 2، حامد میر کی واپسی اس دن جس دن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوتی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ میں آپ کو 2 ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں، زیادہ میں نے جمپ لمبی نہیں کی، میں واپس آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا، فکر نہ کریں۔ سازش کا ایک اہم ترین حصہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان غیر مقبول ہو گئے۔ انہوں نے ٹائمنگ اپنی پرفیکٹ رکھی تھی۔ ٹائمنگ واز پرفیکٹ، امپیکیبل ٹائمنگ تھی۔ عمران خان کی مقبولیت اپنی کم ترین سطح پہ تھی۔ عمران خان کے گھر میں بھی کسی سے پوچھیں تو انہیں یقین تھا کہ یہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے، جبکہ عمران خان کہتے تھے ہم جیتیں گے تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل دیوانہ ہے۔ یہی حال تھا، یقین مانیں۔
مجھے لوگ کہا کرتے تھے، میرے فیس بک پہ میسج کر رہے تھے کہ بس اب کیا ہوگا، اب تو عمران خان نہیں آ سکے گا، مہنگائی نے عمران خان کو ختم کر دیا، اس کی مقبولیت کو. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی ٹائمنگ پرفیکٹ تھی. ففتھ جنریشن وار جو لڑے ہیں انہیں پتہ ہے. لیکن یہاں پہ شروع ہوتی ہے ان کی اصل ففتھ جنریشن وار، جس کا اصل مقصد ہے ڈسیپشن. میں آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ لے کے جاؤں گا کہ سیکرٹ ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں. اس کے لیے آپ کو مائک پومپیو کا وہ پروگرام دیکھنا پڑے گا جو بہت فیمس ہوا، وائرل ہوا پاکستان میں بھی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ سی آئی اے میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے اور کنونسنگ طریقے سے کیسے بولنا ہے. یہ صرف سی آئی اے کی ٹریننگ نہیں ہوتی، دنیا کی ساری سیکرٹ ایجنسیز میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جھوٹ کیسے بولنا ہے اور ایسے بولنا ہے کہ سب یقین کر لیں. اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو اگلے پوائنٹ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. جھوٹ کیونکہ ملک کے مفاد کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے ساتھ کھڑے ہوتی ہے عوام. لیکن کبھی ایک آدھ بار اگر جھوٹ عوام کے مفادات کے خلاف ہو جائے تو پھر بے نقاب کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ کے سامنے اب لاتا ہوں. ان کو یہ تھا کہ ٹائمنگ ہماری پرفیکٹ ہے، عمران خان کو اتاریں گے، سڑکوں گلیوں پہ کم از کم کوئی شور نہیں مچے گا. لیکن ایک خطرہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ شور پڑے گا. انہیں خطرہ تھا، انہیں یہ تھا کہ عمران خان کی سوشل میڈیا پہ کوئی ٹیمز ہیں یا کیا ہے. وہ اس پہ بھی ویسے مجھے دکھ ہے کہ ہماری اگر یہ حالات ہیں اداروں کے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ سب کچھ سوشل میڈیا ٹیمز کر رہی ہیں تو پھر مجھے پریشانی ہے. میں گھبرا گیا ہوں بھائی، کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے یہ آرگینک ہو رہا ہے، پوری دنیا سے ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا ٹیمیں نہیں بلکہ بات اب گل ود گئی ہے، بہت اوپر چلی گئی ہیں. لیکن اب تک ان کی سوئی وہیں اڑی ہوئی ہے 90 کی دہائی میں کہ یہ ٹیمیں ہی کر رہی ہوں گی، ورنہ نہیں ہو سکتا. بہرحال سو ان کو خطرہ تھا جینون کے سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آئے گا. اس کے لیے انہوں نے کیا کھیل کھیلا میں اب آپ کو بتاتا ہوں. ریکروٹمنٹ ہوئی کچھ ایسے لوگوں کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی باقاعدہ، اور ان سے خاتون اول کی شخصیت کے اوپر حملے کروائے گئے. باقاعدہ انسٹرکشنز دی گئیں، اور یہ ففتھ جنریشن جنگ کا حصہ تھا کہ آپ نے خاتون اول کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ جو سردار سر چڑھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا جادو ٹونا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا فیصلے ان کے استخارے ہوتے ہیں تو عمران خان حکومت ان کی مرضی سے چلا رہے ہیں، اور یہ جو تقرری ہو رہی ہے اہم ترین، اس میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے. یہ سب ففتھ جنریشن وار کے واٹس ایپ کی انسٹرکشنز تھیں. ٹھیک ہے جی، ان لوگوں سے کروایا گیا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تاکہ شک نہ پڑے. اور یہی کلاسک ففتھ جنریشن وار ہے کہ شک کسی کو نہ پڑے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کھیل کھیل کے کسی کو کیا فائدہ تھا. میں بتاتا ہوں. اس کھیل کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی اہلیہ کی اتنی زیادہ کردار کشی ہو رہی ہے، آپ کی فیملی کے خلاف غلیظ حرکتیں ہو رہی ہیں، جو پیکا قانون ہے اس کو سخت کریں، اس کو اتنا سخت کریں کہ جب کسی کو پکڑ لیا جائے تو اس کی ضمانت بھی نہ ہو، بڑے بڑے جرمانے ہوں، جیلیں ہوں، رگڑ کے رکھ دیں. عمران خان دکھی تھے. کسی کی بھی اہلیہ کے اوپر آپ حملے کریں گے، انہیں ٹارگٹ کریں گے تو وہ بندہ دکھی ہوگا، کوئی بھی غیرت مند بندہ ہوگا. ان کے اس دکھ کا فائدہ اٹھا کے یہ آرڈیننس پاس کروا لیا گیا، یعنی آرڈیننس جاری کروا لیا گیا. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس بات کے ثبوت یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ ہم سے قانون بنوایا گیا تھا، ہم نے بنایا نہیں تھا. اور جنہوں نے بنوایا تھا آج وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں. یہ آفیشیل سٹانس ہے پی ٹی آئی کے وکیل کا ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ قانون بنوایا گیا تھا، یہ حملے کروا کے، یہ ففتھ جنریشن جنگ کا حصہ تھا. یہ سارے ان کے اپنے ریکروٹڈ ہیں. یہ سارے لوگ کیوں ایف آئی اے نے کبھی پکڑے نہیں، اور کبھی پکڑے تو کمزور کیس بنے، کیونکہ ایف آئی اے کو انسٹرکشنز کہیں اور سے آتی تھی کمزور کیس بنانے کی. اور جب کمزور کیس بنتا تھا تو یہ اگلے دن ہی باہر نکل آتے تھے اور وکٹری کا نشان بنا کے اگلے دن خاتون اول کی زیادہ تصدیق کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھیں، یہ بڑی میں سخت باتیں کر رہا ہوں اور آسان نہیں ہے، لیکن سچ بتا رہا ہوں. ہینڈ آن ہارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. یہ میرا موٹو ہے اور میں وہی کر رہا ہوں، سچ کی تلاش کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب یہ سارا ہو گیا اور یہ قانون بن گیا تو یہ خطرناک ترین آخری حملہ تھا عمران خان کے اوپر. آرڈیننس آ گیا تھا، اگر یہ اسمبلی سے قانون پاس ہو جاتا تو آج یہ جو ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو ضرور چل رہے ہوتے، لیکن بہت سارے لوگ اس ڈر کی وجہ سے شاید نہ کرتے کہ ہمیں تو 6 مہینے تک ضمانت بھی نہیں ملے گی. یہ ایسا خطرناک قانون پاس کروا دیا تھا کہ جس کے بعد کوئی بندہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. جو ہلکی سی آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف، یہ جو کو ہوا ہے، یہ جو مارشل لا لگا ہوا ہے، فوراً اسے جیل میں ڈال دیا جاتا. اور پھر کہا جاتا کہ یہ قانون تو خود تحریک انصاف نے بنایا تھا تو اب کیوں رو رہے ہیں. تحریک انصاف یعنی عمران خان کی مدد سے عمران خان کو شکست دی جا رہی تھی، سیاسی اس کی موت کا پورا ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا تھا. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بات کروں گا، اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے میری ریزرویشنز ہیں بہت زیادہ،
لیکن تحریک انصاف کی سیاست اور جو ان کی موومنٹ ہے اس کو بچانے میں ایک بڑا کردار اطہر من اللہ صاحب نے ادا کیا ہے، جو انہوں نے یہ جو پیکا آرڈیننس کی ترمیم تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا، بلکہ جو اس کا شک 20 تھی اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے۔ یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جو کرمنل اس کو آفینس بنایا گیا تھا یہ ختم کر دیا ہے انہوں نے، اور یہ وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی بہت ساری بچت ہو گئی ہے، ورنہ ان کے بڑے لیڈران جو آج باتیں کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جو لائن شیریں مزاری نے لی ہوئی ہے، اس لائن پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا اور 6 مہینے ان کی ضمانت بھی نہیں ہونی تھی۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ لائن لی ہوئی ہے۔ تو یہ تھا پلان کا ایک اور حصہ کہ جس میں عمران خان سے ہی قانون بنوا کے زور زبردستی اور عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کرنا تھا، اور تب آپ کو یاد ہوگا میں اس قانون کے خلاف ویڈیو بھی بنا چکا تھا، 1 یا 2 میں نے ویڈیوز بنائی تھی۔ فائد عیسیٰ کو خلاف کیا گیا تاکہ 2023 کے بعد اگر اس کی حکومت کا کوئی چانس بنتا بھی ہے اور ویلمنگ عوام سپورٹ کرتی ہے تو ایک سپریم کورٹ کا جج اس کے اتنا خلاف ہوگا کہ اس کی حکومت نہیں چل سکے، ہو سکتا ہے وہی اس کو نائل کر دے۔ یہ پلان کا حصہ تھا، کیسز بنوائے عمران خان سے، خود پیچھے ہٹ گیا اور اس کو اب NRO دے دیا ہے، وہ آرام سے چیف جسٹس بنے گا، اور 2023 میں ان کا جو کنٹینجنسی پلان ہے وہ اب بھی وہیں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ تھا کہ عوامی سپورٹ نہیں ہوگی تو سوشل میڈیا تو وہ سے یہ پیکا قانون بنوا دیا گیا۔ حملے عمران خان کی اہلیہ پہ کروائے گئے ان لوگوں سے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ تھے، انہیں بعد میں ریکروٹ کر لیا گیا، اور حامد میر لیٹسٹ ریکروٹ ہے، حسین حقانی ریکروٹ ہو چکا ہے، حامد میر ریکروٹ ہو چکا ہے، یہ سب لوگ یہ سیل چلا رہے ہیں۔ اس میں شاید سلیم صافی کا بھی نام ہے، اور بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا بیدر مشوانی نے بھی، کہ یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو اب چل رہا ہے، ہراسمنٹ جو چل رہی ہے لوگوں کی، لوگوں کو جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لوگ ہیں جو نام دے رہے ہیں جس سے یہ تنگ تھے۔ تو یہ ہے اس سارے کھیل کی حقیقت۔ اب میں آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو میں نے یہ آپ کو سرکمسٹینشل ایویڈنس بتایا نا، میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں، یہ دوبارہ ذرا پڑھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو میں تھا، تو پھر وہ کس سے کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو مراسلہ وزیراعظم عمران خان کو ملا تھا 7 مارچ کو، یہ جو ہدایات تھیں یہ اداروں کو بہت پہلے سے پتا تھی، ایون یہ میٹنگ کی بھی رپورٹ اداروں کو عمران خان سے پہلے مل چکی تھی۔ میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئی بی کا بڑا ہی قابل تحسین کردار ہے، آئی بی ہمارے ہر ایمبیسی میں موجود ہوتی ہے، ان کا یہ بڑا اچھا کردار ہے، اور میں یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایمبیسی سے پہلے آئی بی نے رپورٹ کیا ہو، جس کے بعد وزیر اعظم نے یا فارن آفس نے کہا ہو کہ یہ مراسلہ سارا بھیجو، کیونکہ ہو بہو رپورٹ ہو گیا ہوگا، وزیر اعظم تک رپورٹ پہنچ گئی ہوگی تو انہوں نے پھر وہ منگوایا تو انہیں وہ بھیجنا پڑا، ورنہ شاید یہ مراسلہ آتا بھی نہ۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ شاید کچھ ایسے ہوا ہے، کیونکہ یہ مجھے کنفرم پتا ہے کہ آئی بی نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے عمران خان کے ٹینیور کے دوران، عمران خان کا پورا ساتھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں آگے۔ ناظرین آپ یہ ذرا تصویر دیکھیں، عمران خان کی 25 فروری کی یہ تصویر ہے، پی ایم عمران خان واپس آ گئے ہیں روس کا دورہ کر کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس دورے میں عمران خان نے 2 پاکستان کے مفاد کی باتیں کی، تیل اور گندم ہمیں عالمی مارکیٹ سے 30% سستی ملنے جا رہی تھی، جو امریکہ اور شاید کچھ اور ملکوں کو قبول نہیں ہے۔ 30%، جس عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے اتارا تھا، مہنگائی کی وجہ سے وہ عمران خان سستا تیل اور گندم لینے گیا تھا، اس جرم میں اس کو اتار دیا۔ یہی امریکہ نے کہا ہے نا کہ تم روس کیوں گئے ہو، تو تمہیں اب اتارنا پڑے گا، یہی سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ تو روس تو وہ گیا اس لیے تھا کہ اپنے مفادات کے لیے کچھ حاصل کرے، ایک موقع بنا تھا، دنیا میں نئے بلاکس بن رہے تھے اور ہم نیوٹرل رہتے تو تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہو جاتے، ہمیں پھر اٹھا کے امریکی بلاک میں ڈال دیا گیا۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور باقی سب کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بلڈی سویلین کا تانا دیا ہے نا، یہ دل چیر گیا ہے جی۔ ہماری یوتھ ایل انفارمڈ ہے، پاکستان کی یوتھ تاریخ میں کبھی اتنی انفارمڈ نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہے۔ آپ نے گالی دی ہے پاکستان کی یوتھ کو، آپ پاکستان کی یوتھ کو گالی دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ ہوگی۔ اس کے باوجود میں لوگوں سے کہوں گا کہ جس طرح آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستانی آرمی پتہ نہیں کوئی وار کرائمز کر رہی ہے، خدا را اس کے خلاف کھڑے ہوں، یہ ٹرینڈ اگر پی ٹی ایم والے چلا رہے ہیں جن کو آج کل اپنی گود میں بٹھا لیا ہے، یا ان کو بھارت مدد کر رہے ہیں، ہم آپس میں اپنے گلے شکوے ضرور کریں گے، باہر سے کسی کو آ کے منہ نہیں مارنے دیں گے، ہم اندر سے ایک ہیں۔ اور پھر میں نے جیسے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کوئی اپنی فوج کے خلاف ہو جائے۔ 2-4 غلط فیصلوں کے خلاف ہم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایون شخصیات کو بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتے، ان کی غلط بات پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ نوجوانوں کو ایل انفارمڈ کہنا ایک گالی دینے کے مترادف ہے۔ آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اور تاریخ میں کبھی اتنا انفارمڈ نہیں تھا جتنا اب ہے۔
تو ناظرین یہ سازش کی کچھ تانے بانے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روس کا دورہ، تو اس کے بعد دیکھیں 25 فروری کو عمران خان روس کے دورے سے واپس آتے ہیں. ISI آپریٹیوز ڈائریکٹڈ ٹو سٹے اوے فرام پالیٹکس. 25 فروری کی ہی خبر ہے. ISI کے نئے چیف جو آئے تھے انہوں نے یہ خبر چلوائی، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو ان کی تصویر نہیں کوئی لے سکتا، تو ان کی مرضی کے بغیر یہ خبر بھی نہیں چل سکتی تھی. تو ISI کے نئے چیف نے یہ خبر چلوائی ISI نیوٹرل رہے گی، کسی سیاسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے گی. اب ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. امریکہ کہتا ہے اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر کامیاب ہو گئی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. عمران خان کہتے ہیں کہ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر تو میں تھا تو پھر وہ کسے کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ، یعنی عدم اعتماد کامیاب بناؤ. تو 25 فروری کو یہ ہدایت نامہ آتا ہے کہ ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ امریکہ کو پیغام دیا گیا تھا، پاکستانیوں کو نہیں دیا گیا تھا. یہ پیغام تھا امریکہ کو کہ ہم کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. جو بھی آپ نے رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، سازش نہیں کرنی، لیکن جو مداخلت آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں کھلے عام، ہم سائیڈ پر کھڑے ہوں گے. یہ میسج تھا. ٹھیک ہے جی، یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. دنیا کی نمبر 1 ایجنسی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ انٹرنل بات کرے گی، باہر آ کے بتائے گی نہیں. اور اگر انٹرفیرنس نہیں ہوگی تو وہ سب کو پتہ چل جائے گا، یہ بول کے بتانے کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے عدلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں نہیں بولتی، ان کے فیصلے بولتے ہیں. آپ کو نیوٹرالٹی بول کے نہیں بتانی پڑتی، بلکہ نیوٹرالٹی خود چیخ چیخ کے بولتی ہے کہ ہاں ہم نیوٹرل ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو سارا. 25 کو روس سے واپسی، 25 کو یہ بیان آنا کہ اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ISI میں سب کو بتا دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ گلا کرتے تھے اپوزیشن والے، اور امریکہ کو شکایتیں لگاتے تھے کہ جب ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہمیں فون کالیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے پھر ہمارے بندے واپس چلے جاتے ہیں. جو ہم لوگ توڑتے ہیں، پیسے کا لالچ دیتے ہیں، وہ فون کالوں پہ واپس چلے جاتے ہیں. امریکہ سے انسٹرکشن آتی ہے اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہونے دی تو سنگین نتائج بھگتو گے، تو فوراً آ جاتا ہے کہ ہم کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو ناظرین یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن یہ ہوا ہے اور ہمیں کرنی پڑیں گی. ہمیں ری ایسیس کرنا پڑے گا اپنی سچویشن کو، تاکہ دوبارہ سے الیکشن ہوں، عوام اپنا فیصلہ کریں. اور میں پھر کہوں گا غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے ملک کے مفاد میں یہ کیا ہوگا. آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ ہم امریکہ کو نہیں برداشت کر پائیں گے، وہ پابندیاں لگائے گا، وہ ہمیں پیمنٹ سسٹم سے نکال دے گا، وہ IMF کا پروگرام کینسل کروا دے گا، وہ FATF کی گرے لسٹ میں برقرار رکھے گا، یا بلیک لسٹ خدا نہ خواستہ کوئی اور بہانہ بنا کے ڈال دے گا، کچھ بھی کر دے گا، لیکن ہمارے لیے مشکل کھڑی کرے گا. آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ عوام نے مسترد کر دیا ہے، اب آپ کو عوامی رائے کا احترام کرنا پڑے گا، ورنہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. باقی آپ کی مرضی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.